ایک سوال لوگ آج تک اس میں ٹامک ٹوئیاں کر رہے ہیں کہ پہلے سب مشرک تھے، دنیا میں پہلے سب مشرک تھے، پھر دھیرے دھیرے لوگوں کو احساس ہوا کہ کوئی خدا ہونا چاہیے یا خدا ہے، ایسا ویسا، پھر لوگ دھیرے دھیرے اللہ کو پہچانا، پھر یہ ہوا پھر وہ ہوا۔ آج تک مستشرقین ہو، سائنسداں ہو، بڑے بڑے اہل علم ہو، سب دماغ لگا رہے ہیں کہ پہلے لوگ مشرک تھے، لیکن قرآن کہتا ہے کہ پہلے لوگ مشرک نہیں تھے۔ دنیا کا پہلا انسان جو زمین پر آیا ہے وہ آدم علیہ السلام ہے، اور وہ مومن تھے، اور صرف مومن ہی بھی نہیں بلکہ وہ اللہ کے نبی تھے۔ تو وہ ایک دین لے کر، اسلام لے کر آئے تھے۔ دیکھو اسلام سب سے پرانا مذہب ہے۔ ہمیں تانا دیا جاتا ہے، لوگ تانا دیتے ہیں، آپ دیکھ لیں بہت سارے چینلوں پر باتیں ہوتی ہیں، اسلام تو ابھی 1400 سال پہلے آیا۔ اسلام 1400 سال پہلے نہیں آیا، آخری نبی 1400 سال پہلے آئے ہیں۔ اسلام تو آدم علیہ السلام کے ساتھ آیا۔ حضرت آدم اسلام کے پیغمبر تھے، ہر نبی اسلام کا پیغمبر تھا، ہر نبی اسلام لے کر کے آیا۔ تو اسلام جو ہے وہ شروع سے ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے سب پہلے ایک ہی دین پر تھے، بعد میں اختلاف پیدا ہوا، وہ لوگ گمراہ بعد میں ہوئے، بت پرست بعد میں ہوئے۔ یہ بتوں کی پوجا کب سے شروع ہوئی؟ جو بت پوجے جاتے ہیں، جو بتوں کی عبادت کی جاتی ہے، غیر اللہ کی عبادت کی جاتی ہے، اس کی تاریخ ہے، اس کو بھی چند جملوں میں سماعت کر لے تاکہ جو ہمارے نوجوان گمراہوں کی گفتگو سن کر کے ذہن کو پریشان کرتے ہیں وہ سنیں۔ پچھلی تراویح میں جو کل آپ نے قرآن سنا اس میں ایک واقعہ گزرا، اسی کو کنیکٹ کر کے میں وہ تاریخ پیش کرتا ہوں، بت پرستی کیسے شروع ہوئی۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جو بیٹے تھے وہ دو بیٹوں میں جھگڑا ہوا، ایک کا نام قابیل تھا اور ایک کا نام حابیل تھا۔ حضرت حابیل کو قابیل نے قتل کر دیا۔ یہ پہلا ماں باپ کا نافرمان تھا، اس کو ایک لڑکی سے پیار ہو گیا تھا، اس لڑکی کی محبت میں اس نے باپ کی نافرمانی کی۔ پتہ چلا کہ لڑکیوں سے محبت اور پیار ناجائز طور پہ اچھی چیز نہیں۔ پہلی نافرمانی ماں باپ کی ناجائز محبت نے کروائی، اور یہ پہلی نافرمانی ہی نہیں بلکہ یہ ناجائز محبت کسی کو کفر تک بھی لے گئی ہے۔ اس کی داستان سن لیں۔ نافرمانی کی آدم جیسے بابا کی، پھر اس کے بعد اپنے بھائی کو قتل کیا، یعنی پہلا قتل بھی ناجائز محبت کی وجہ سے۔ بھائی کو قتل کرنے کے بعد اس کا منہ کالا ہو گیا، یہ پہلا قتل تھا دنیا میں۔ یہ بھی روایتوں میں آتا ہے کہ اب دنیا میں جس کو بھی قتل کیا جائے گا یا جو قتل ہوگا، قاتل کو تو عذاب ملے گا لیکن اسی قتل کا عذاب اس کو بھی ملے گا جس نے پہلا قتل کیا تھا، کیونکہ دنیا میں جس برائی کی بنیاد جو رکھے گا جب تک وہ برائی قائم رہے گی، برائی کی بنیاد رکھنے والے کو اس کا عذاب ملتا رہے گا۔ اسی طرح جو اچھے کام کی بنیاد رکھے گا جب تک وہ اچھا کام چلتا رہے گا اس کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا۔ اس لیے برائی کی بنیاد نہ رکھو۔ تو اس نے قتل کی بنیاد رکھی، تو جتنے قتل دنیا میں ہو رہے ہیں سب کا وبال قابل کے سر جا رہا ہے۔ تو حضرت حابیل کو اس نے شہید کر دیا، کندھے پہ لے کے گھومتا رہا کہ کیا کروں کیا کروں کیا کروں۔ پھر وہ ابھی آگے آئے گا ایک واقعہ، اس میں آپ کو بتایا جائے گا کہ وہ جو ہے کوے نے آیا اور دو کووں کا جھگڑا ہوا، اور اس کے بعد پھر جو ہے کوے نے ایک کو مار ڈالا، تو پھر اس نے چوٹ سے قبر کھود دیا، اس نے دفنا دیا۔ تو کوے کو یہ دیکھ کر کے اس کو پتہ چلا کہ ایسے لاشوں کو دفنانا چاہیے۔ یہ پہلی لاش تھی، بہت لے کے گھومتا رہا، پھر اس کے بعد گڑھا کھود کے اس نے اپنے بھائی کو دفن کر دیا۔ پھر روتا رہا، بہت روتا رہا، اور روتے روتے پریشان تھا کہ اب میں کیا کروں۔ تو اپنے بھائی کی تصویر شیطان نے اس کو لا کر کے دی کہ بھائی تو نے بھائی کو قتل کیا، اچھا نہیں کیا، شیطان تو شیطان ہے، تو اب اس کی تصویر جو ہے اس کی قبر پہ رکھ دے، اور اب اس کی تلافی اسی طرح ہو سکتی ہے کہ تو اس کی عبادت شروع کر دے۔ تو پھر معاذ اللہ اس نے وہ جو ہے وہ اس کی عبادت شروع کی۔ ایسے دنیا کے اندر یہ تصویر کے ذریعے سے تصویر سبب بنی جو ہے وہ غیر اللہ کی عبادت کا۔ بعد میں لوگ دھیرے دھیرے پھر اس کو مورتی کی شکل دے دیا، اور پھر اس کے بعد تو مجسمے کی شکل دے دیا،
اور پھر لوگ شرک کی طرف ہوئے. تو جب لوگ شرک کی طرف ہوئے، جو مشرک بنتے چلے گئے، یعنی جس زمانے کے نیک لوگ مر جاتے تھے تو ان نیک لوگوں کی لوگ تصویریں بنا کے یا مجسمے بنا کر ان کی عبادت کرنا شروع کر دیتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر شرک سے بچانے کے لیے فرمایا کہ ہم نے انبیاء بھیجے، انبیاء کرام کو بھیجا. انبیاء اسی لیے آئے تاکہ ان کو بچائیں کہ وہ شرک نہ کریں. اکثر ایسے ہوا کہ ابھی جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا آپ سورہ آل عمران میں کہ وہ خدا کا بیٹا کہتے تھے. عیسائی ان کو خدا کا بیٹا کہتے، عیسیٰ علیہ السلام کو. یہودی عزیر علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے. حضرت عزیر کا ذکر بھی آج گزرا، حضرت عزیر علیہ السلام کا ذکر بھی آج گزرا، آپ نے سنا. اگر آگے ٹائم رہا تو میں عرض کروں گا اس کو بھی. تو بہرحال تو یہ لوگ اللہ کے بندے ہیں، خدا نہیں ہیں. اللہ وحدہ لا شریک ہے، عبادت صرف اللہ کی جا سکتی ہے. اچھا، لوگوں کو کیا ہوا کہ پرانے قصے کہانیوں کی وجہ سے جب ان کو ایسا لگا کہ وہ فلاں 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 ہمارا خدا ہے، تب ہزاروں سال پرانے داستانیں تھیں، تو یہ خدا کی تصویر کیسے بنائیں. تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ اس دور کے جو نچنیے تھے، جو فاحشہ خوبصورت عورتیں تھیں، ان کو سامنے رکھ کے وہ تصویر بنا کر کے رائج کر دی کہ یہ وہ فلاں اور یہ فلاں اور وہ فلاں ہیں. یعنی آج دنیا کے اندر جن تصویروں کی عبادتیں زیادہ تر کی جا رہی ہے تو یہ وہ لوگ ہیں جن، ظاہر سی بات ہے ہزاروں سال پرانے جو لوگ تھے ان کی تصویر کہاں سے لاتے. تو جب ان کی تصویریں نہیں ملی تو دور میں جو 100-200 سال پہلے جو خوبصورت لوگ ملے، چاہے وہ جیسے بھی تھے، ان کی تصویریں بنا کر کے پبلک کو دے دیا. پبلک جو ہے وہ اس میں ڈوبی ہوئی. تو یہ تاریخ ہے بت پرستی کی کہ قابیل سے یہ بری چیز شروع ہوئی اور پھر ہوئی، اور انبیاء کرام شرک سے روکنے کے لیے آئے. تو پہلے لوگ مشرک نہیں تھے، پہلے لوگ مسلمان اور مومن تھے. شرک کا سلسلہ بعد میں شروع ہوا اور شرک کے خاتمے کے لیے انبیاء تشریف لائے. یہ اللہ نے فرمایا. تو اس طرح سے یعنی کہ اگر آپ کو کوئی طعنہ دے کہ بھئی آپ تو بعد میں آئے، تو اسلام پہلے دن سے ہے، اور اسلام آدم علیہ السلام لے کر آئے، اور اس کو مکمل کرنے والی ذات آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.